نے سورہ نساء سے آیت نمبر 29 اور 30 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے۔ چند بنیادی حقوق و فرائض، عورتوں کے حقوق، شادی بیاہ نکاح کی شرائط، حرمات ابدیہ اور عارضی حرمات، ان کے متعلق مکمل تفصیلات کے بعد اب اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم سکون چاہتے ہو، دنیا میں فتنے فساد سے بچنا چاہتے ہو، تو اس دنیا کی ہرس، اس مال کی ہرس کے پیچھے نہ پڑنا، ورنہ یہ ہرس مال کی، جاہ کی، یہ بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے وہ اتنا نقصان ریوڑ میں جا کر نہیں کرتے جتنا انسان کے اندر مال اور جاہ، عہدے کی ہرس جو ہے وہ نقصان کرتی ہے معاشرے کے اندر۔ تو یہاں خطاب ایمان والوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں، اس آیت کو سنیں، کیونکہ یا تو اللہ رب العالمین کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا یا کسی کام سے منع کرے گا، روکے گا۔ تو یہاں خطاب ایمان والوں سے ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا، مگر، ان تکون، یہ کہ ہو، تجارتاً، تجارت کی کوئی شکل، ان تراضٍ، رضامندی کے ساتھ، منکم، تمہاری، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت کی صورت ہو جس میں دوسرے بھائی سے تم نفع لے رہے ہو، پھر تو ٹھیک ہے، یا اپنی خدمات کی عوض کوئی مزدوری لے رہے ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے مال کو کھانا یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور مت قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بکم، تمہارے ساتھ، رحیمہ، بے حد مہربان، بے شک رب تعالیٰ تمہارے اوپر بے حد مہربان ہے کہ اس نے تمہیں اس چیز سے روک دیا، منع کر دیا۔ ویسے مال آ رہا ہے، جیسا مرضی ہے، تو اس سے روکنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ گہرائی کو جانتا ہے، نیچر کو جانتا ہے کہ فائدہ کس چیز میں ہے۔ مال کے زیادہ آنے میں، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر آنے میں کوئی فائدہ نہیں، حلال طریقے سے آئے گا تو وہی فائدہ مند ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے، ذَلِکَ، یہ کیا کہ باطل طریقے سے مال کھائے، لوگوں کا مال ہڑپ کرے، ذَلِکَ، یہ اس میں اشارہ ہے، عُدْوَانًا، زیادتی کے ساتھ، وَظُلْمًا، اور ظلم کرتے ہوئے، زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے جو بندہ بھی مال کو کھائے گا کسی دوسرے بھائی کا، فَسَوْفَ، پس ان قریب، نُصْلِیہ، جونکیں گے ہم اس کو، نارا، آگ میں، اس کو آگ میں جھونکیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ،
اور یہ کام یعنی آگ میں جھونکنا، آگ میں پھینکنا، آگ میں ڈالنا، علی اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یعنی یسیرا کے اوپر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دنیا کے اندر بندہ کسی کو کوئی تھریٹ دیتا ہے تو پاسبل ہے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ ایسا نہ کر سکے، جو تھریٹ دینے والا ہے وہ اتنے اختیارات نہ رکھتا ہو، وہ اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ جو تھریٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم سنایا ہے کہ میں اس کو آگ میں داخل کروں گا، جھونکوں گا، تو اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا مت کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، الا مگر یہ کہ ان تکون یہ کہ ہو تجارتاً کوئی تجارت کی شکل، تجارتاً تنوین جو ہے یہ تنکیر کی ہے، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی تجارت، چھوٹے لیول کی، بڑے لیول کی، یعنی ان تراض منکم رضامندی کے ساتھ آپس کی، ولا تقتلوا اور مت قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، بکم تمہارے ساتھ، رحیما بے حد مہربان۔ ومن یفعل اور جو کوئی کرے ذالک یہ یعنی باطل طریقے سے مال کھانا، عدوانا زیادتی کے ساتھ، وظلما اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا تو ان قریب ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے۔ نارن کے اوپر جو تنوین ہے یہ بھی تعظیم کیا، یعنی سخت آگ، دہکتی ہوئی، ہولناک۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں، کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں، سب کے سب بالباطل کے اندر آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ حیلہ سازی کے ساتھ کسی کا مال کھانے کی کوشش کرنا بھی حرام ہے، اور اپنے مال کا غلط طریقے سے اڑانا بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ مال کو غلط طریقے یعنی حیلے سازی کے ساتھ، کہ چیز تو حرام ہے لیکن اس کا نام ہم نے اپنی طرف سے رکھ لیا، مثلا رشوت ہے تو اس کا نام چاہ پانی رکھ کے اس کو جائز قرار دے دیا گیا، سود ہے تو اس کا نام منافع رکھ لیا گیا۔ تو اس طرح کے دیگر جتنے بھی کام ہیں ان ناجائز طریقوں کے نام چینج کر کے حیلہ سازی کے ساتھ جب ہم مال بٹورتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور حرام کا ایک لقمہ جس بدن کے اندر چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث ہے کہ جس بندے نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، حرام کا ایک لقمہ، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک۔ آپ تصور کر لیں کہ اس بندے کی 40 دن تک نماز، عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جس کا سارے کا سارا دار و مدار ہی گھر کا وہ اسپیشل چل ہی اسی پر رہا ہو، تو اس کا بیچارے کا کیا بنے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ دور دراز کا سفر کر کے کعبہ پہنچ جاتا ہے، کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس کا سر پرا گندہ ہے، پاؤں اس کے غبار آلود ہیں، بڑی مشقت سے اس نے یہ سفر کیا ہے، اور کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر، چمٹ کر وہ رب سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت، میری فلاں پریشانی، میرا فلاں مسئلہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دیا جاتا ہے، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وغذی بالحرام، اور یہ پلا بڑا 2.5-3 من کی جو لاش بنا ہے یہ بھی کیا ہے، حرام سے پلا بڑا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ تو اللہ تعالیٰ اب اس کی دعا کو کیسے قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیسے مہربانی فرمائے، اس کی حاجات کو کیسے سنے، کہ یہ حرام کے ساتھ اس کا سارا کاروبار زندگی چل رہا ہے۔
تو حرام محترم بھائیوں یہ عبادت کے راہ میں رکاوٹ ہے، قبولیت کی راہ میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ حرام سے جب تک نہیں بچا جائے گا اس وقت تک اس کے سارے معاملات جو ہے وہ پینڈنگ پڑے رہیں گے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر باطل طریقے سے مال کو کھانے کے کون کون سے طریقے اور ذریعے موجود ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ باطل طریقوں سے مراد یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہر وہ طریقہ آمدنی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اگرچہ وہ چیز فی نفس ہی حلال ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا بکری حلال ہے، حلال جانور ہے نا، اب یہ حرام ہو جائے گی جب اس کو چوری کے ساتھ لیا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ فی نفس ہی تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن اس کو لینے کا، اس کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، لہٰذا وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہو جائے گی۔ تو ہر وہ کام، پہلے نمبر پر اس کی جو کئی صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈکیٹی، ڈاکہ وغیرہ۔ سود اور اس کی تمام شکلیں، خواہ وہ سود مفرد ہو، مرکب ہو، ڈسکاؤنٹ کے نام پر ہو، مارک اپ کے نام پر ہو، مارک ڈاؤن ہو، یا خواہ وہ ذاتی قرضے کا سود ہو، خواہ وہ محترم بھائیوں مدت کے عوض سود ہو، ربا الفضل ہو، یہ ساری جو شکلیں ہیں سود کی یہ بھی باطل طریقے ہیں۔ تیسری جو صورت اور شکل ہے، ہر وہ کام جس میں تھوڑی سی محنت سے کثیر مال ہاتھ آتا ہو، جس سے جوا وغیرہ، تو تھوڑی سی بلکہ اس میں محنت بھی نہیں ہے، تو اس طرح کا مال، لاٹری ہے، سٹہ بازی ہے اور بیمہ پالیسی ہے، یہ ساری کی ساری شکلیں، صورتیں یہ حرام کی ہیں، باطل طریقوں کی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اندھے سودے یا قسمت کے سودے، اندھے سودے یا قسمت کے، میں جناب میں کی لیا، رسک لیا، اب وہ تیرا رسک تیرے لیول یہ تو وہ رسک ہے، ہاں جی، لیکن یہ تو دیکھ کہ وہ مال جو حاصل کیا جا رہا ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ جناب یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ رسک پر سودا کیا ہے۔ بھئی یہ جو اندھے سودے ہیں شریعت کے اندر اندھی تجارت سے منع کیا گیا ہے، اندھے سودے نہیں چلیں گے، تو اس کا عوض مقرر، تو دوسرے یعنی اس کے اندر جو رسک لیا جاتا ہے، یعنی چیز تو سمجھ آ رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کی نہیں ہے، لیکن میل ملاپ کر کے لوگوں کو پیسے دے کے وہ چیز اپنے نام کنورٹ کروا لینا اور اس کے اوپر حصہ مقرر کرنا، کسی کے نام وہ چیز کروا کے پھر اس پر حصہ مقرر کرنا، تو یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا فائدہ یقینی ہو، خواہ دوسرے کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، جیسے سود اور ایسے تمام سودے اور معاملات جن میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی صرف ایک کا فائدہ ہو، دوسرے کا فائدہ ہو ہی نہ۔ چھٹے نمبر پر ایسے سودے جو محض تخمینے کے طور پر طے کیے جائیں، تخمینے کے طور پر طے کیے جائیں، تخمینہ لگ گیا ہے لیکن بعد میں چیزوں کا ریٹ اپ ہو گیا ہے، مثلا آج کوئی کسی چیز کا ٹھیکہ لیا جاتا ہے اور کام وہ 6 مہینے کے بعد کیا جائے گا، تو ایسے میں صاف ظاہر ہے ٹھیکیدار یا تو کوالٹی کو کم کرے گا، کیا خیال ہے، اس کے اندر سے مال بچائے گا، اور یا پھر جو ہے اس کو نقصان ہوگا، یعنی جب تک وہ 2 نمبری نہیں کرے گا تو 6 مہینے کے بعد ریٹ آج طے ہوا ہے، تخمینہ آج لگا ہے، تو کام اس نے 6 مہینے کے بعد کرنا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس میں اس کو کچھ بچے گا؟ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے تو آٹومیٹکلی کیا ہے، وہ اتنا نمازی پرہیزی تو ہے نہیں، انہیں دائی لانا ہے، چیز 2 نمبر پانی ہے، سکیل کم کر دینی ہے، ہاں جی، معیار کم کر دینا ہے، اور اس کا آٹومیٹکلی نتیجہ معاشرے کو ہے، یعنی نقصان معاشرے کو ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر وہ بیع جس میں مشتری دھوکہ دینے کی کوشش کرے، مشتری یعنی بیچنے والا جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، چیز کے عیب کو چھپاتا ہے، جی گڈی ایکسیڈنٹ بھی ہے لیکن وہ بتاتا ہے کہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، کیوں؟ انہیں چنگی پالش پولش کر کے کھلاری ہوتے ہیں جی، ٹینک کے ٹاپ پہ جناب لا کے رکھ چھڑے نے، تو جدو جناب ویچن دی واری آئے تو جناب پھر لا کے تو جناب پتہ لگے بھائی نویں ماڈل دی گڈی ہے جناب، بالکل بے عیب گڈی کھلوتی ہے، یہ نہیں پتہ بھی رگڑا انہوں کنا لگ گیا۔ اب یہ اس کے عیب کو، اس کی کوالٹی کو، اس کی رننگ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ چھپایا جا رہا ہے، تو چھپا کے دھوکہ دیا جا رہا ہے، دوسرے لفظوں میں چھپا کر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔
اور 8ویں نمبر پر محترم بھائیو، ایسی اشیاء جن کی خرید و فروخت شریعت کے اندر حرام ہے، ان سے حاصل کیا گیا نفع اور قیمت، مثلا شراب ہے، اسی طرح سے دیگر جو چیزیں ہیں، تو ان کی خرید و فروخت، اس کو بطور تجارت اپنانا اس معاملے کو۔ حالانکہ بندہ کہتا ہے کہ میں جناب بیچن لگا دکان پائیے، بھئی چیز حرام ہے، چیز کیا ہے؟ حرام ہے، کتے کی کمائی ہے، کتوں کا کاروبار کرنا، اور دیگر اس طرح کے بہت ساری جو ہاں جی یہ ساری منشیات کا معاملہ جتنا اس کے اندر آتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر حکومت کے ذریعے دوسروں سے مال بٹورنا، یعنی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، کہ جناب مینو فلاں سیٹ لگی تے اس کو جناب آرڈر دیے جا رہے ہیں، گوشت والا گوشت بھیج رہا ہے، سبزی والا سبزی بھیج رہا ہے، جناب افسر والوں کو خوش رکھنا ہے۔ اب یہ بھی حرام طریقہ ہے، یہ بھی حرام طریقہ ہے۔ وہ ایک بات کسی نے شاید شغل کے لیے چڑھائی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہے کہ ایک کسائی کو پکڑا گیا تو اس سے پوچھا، اس کے اوپر کمپلین تھی اس کی کہ یہ جو ہے کتے کا گوشت بیچتا ہے۔ تو جب اس کو پکڑا گیا، اسے کہا گیا کہ تو انسانوں کو کتوں کا گوشت کھلاتا ہے، حرام گوشت ہے۔ اس نے کہا سر میرے کو قسم لے لو میں انسانوں نے نہیں کھواتا ہے۔ انہوں نے کہا انسانوں کو نہیں کھلاتے آپ، یہ انسان ہی لے کے جاتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا نہیں جی فلانا افسر فلانا افسر فلانا افسر، یہ کوئی انسان نہیں، رشوت کے طور پہ دے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ میں انسانوں کو تو کھلاتے ہی نہیں۔ تو محترم بھائیوں پھر یہ کیا ہے؟ جب وہ حرام کی طرف جا رہا ہے، رشوت کے طور پہ جا رہا ہے اور مال بٹورا جا رہا ہے، تو پھر کتے کا گوشت ہی لبنا ہے نا۔ اور وہ بکرے کا بھی ملے تو تب بھی وہ کتے کا ہی گوشت ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، وہ تب بھی کیا ہے؟ وہ کتے کا ہی گوشت ہے، کیوں؟ حرام ہی ہے نا۔ تو اپنے ناجائز اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے لوگوں سے مال بٹورنا، لوگوں کو مجبور کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز شکل اور صورت ہے۔ اور 10ویں نمبر پر محترم بھائیو، کتاب اللہ میں تحریف، تعویل اور غلط فتووں سے مال بٹورنا، یہ جو فیلڈ ہے دینی، ہاں جی غلط فتویٰ لوگوں کو جناب یا غلط مسئلے یا محترم بھائیو لوگوں کو اس پر لگا دینا، یعنی بدعات کے اوپر لگا دینا، یا پھر جھوم کر ناتے پڑھنا، لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں، ہاں جی اتوں ویلاں وٹیاں سٹیاں جا رہی ہیں، پیسے سٹے جا رہے ہیں، یہ بھی سارے جو طریقے ہیں محترم بھائیو یہ بھی ناجائز طریقے ہیں، ناجائز باطل طریقے سے مال بٹورنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ وہ تھے جو میرے تتبع میں موجود تھی، یہ باتیں انشاءاللہ مزید اس کے اوپر بات ہوگی، دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔